بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، اس کے بعد ہیں جی الاب انستاس ماری الکرملی۔ اب انستاس ماری کرملی جو ہیں یہ بغداد عراق میں پیدا ہوئے۔ 11 زبانوں پر انہیں مہارت تھی اور ان کی جو مطبوعات ہیں ان کی تعداد 20 بنتی ہے، اور ان کی جو مخطوطات ہیں ان کی تعداد تقریباً جو ہے وہ 45 ہیں، اور ان کے مشہور کام جو ہے اس میں الفاظ الینانیہ فی اللغۃ العربیہ، خلاصہ تاریخ العراق ہے، اور نشأ اللغۃ العربیہ و نموها و اکتمالها۔ 1947 میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد ہیں ابراہیم مازنی، یہ معروف شخصیت ہیں، مصر میں پیدا ہوئے 1890 میں، اور قصص کے حوالے سے انتہائی معروف ہیں۔ ان کے مشہور قصوں میں ابراہیم الکاتب ہیں، اس کے علاوہ ثلاثۃ رجال و امرأہ، اور کتابوں میں جو ہے وہ حصاد الحشی، اور اس کے ساتھ نقد میں جو ہے وہ انہوں نے بشار بن برد پہ کام کیا ہے، اور ان کی کتابوں میں ایک صندوق الدنیا ہے، السیاست المصریہ والانقلاب الدستوری، اور ڈراموں میں انہوں نے لکھا ہے عزیزۃ المرأہ، خیوط العنکبوت، یہ بھی ان کا قصہ ہے۔ 1949 میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد ہیں جی عمر فاخوری، یہ بیروت لبنان کی میں پیدائش ہے ان کی 1896 میں، اور ان کی جو پہلی کتاب ہے وہ ہے کیف ینہض العرب، اور اس کی اہم تالیفات میں باب المرصود ہے، فصول الاربع ہے، ادیب فی السوق، الحقیقۃ اللبنانیہ، اور اشتراک عمر فاخوری فی تاسیسی مجلہ الکشاف، مجلہ جو ہے اس کے نکالنے میں بھی انہوں نے کردار ادا کیا ہے۔ ان کی وفات 1946 میں ہوئی۔ اس کے بعد ہے مارون عبود، یہ عین کفاح لبنان میں پیدا ہوئے۔ ان کا جو جریدہ تھا اس کا نام حکمہ تھا، اور ان کے اہم کاموں میں مجددون اور مجترون ہے، اور اس کے علاوہ رؤوس ہے، الامیر الاحمر ہے، اور وجوہ والحکایات ہے، اشباح القرن الثامن عشر، یہ ان کا جو ہے وہ مسرحیات میں سے مشہور ڈرامہ ہے۔ اس کے علاوہ رواد النہضہ الحدیثہ، اور قبل انفجار البرکان، اور مارون عبود جو ہیں ان کو روائد القصص میں سے رائد شمار کیا جاتا ہے، رواد القصہ کا، اور ان کی وفات 1962 میں ہوئی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں طٰہٰ حسین، یہ جو پہلی یعنی ٹاپ 5 عصر حدیث کی معروف شخصیتیں آتی ہیں اس میں طٰہٰ حسین کا نام سر فہرست آتا ہے۔ یہ مغاغا مصر میں پیدا ہوئے 1899 میں، اور ان کو عمید الادب العربی، عربی ادب کا ڈین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 3 سال کی عمر میں اپنی بینائی کھوئی، اور دفعہ تعلیم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ وزیر تعلیم 1950 میں مصر کے بنے، اور جو ان کا پی ایچ ڈی تھی، رسالہ تھا، پہلا جو تھا وہ تھا ذکرہ تجدید و ذکرہ بالالہ کے نام سے۔ دوسرا جو تھا ان کی پی ایچ ڈی جو انہوں نے باہر جا کے کی وہ فلسفہ ابن خلدون الاجتماعیہ ہے، اور فرانس کی جس لڑکی کے ساتھ انہوں نے شادی کی تھی اس کا نام سوزان تھا، اور ان کا ایک فی الادب الجاہلی کے نام سے ہے کتاب کام کیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی سیرت ذاتیہ الایام کے نام سے ہے۔ حدیث الاربعاء بھی نقد میں ان کی کتاب ہے۔ قصص میں احلام و شہرزاد ہیں، علی و بنوہ۔ اس کے علاوہ طٰہٰ حسین کا ادب جو ہے وہ تمثیلی ادب بھی کہلاتا ہے، اور اس تمثیلی ادب کی جو معروف مثال ہے وہ القدر ہے۔ اس کے علاوہ الواد الحق ہے ان کی، دعاء القربان ان کا ناول ہے، شجرۃ البوس ان کا ناول ہے، اور ان کی کتابوں میں مستقبل الثقافہ فی مصر ہے۔ نقد میں جس کے منہج پر گئے ہیں وہ دیکارت جو ناقد ہے فرانس کا مشہور، اس کے، اور طٰہٰ حسین پہ الحاد کی تہمت بھی لگی تھی، معروف شخصیت ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں میخائیل نعیمہ، یہ ادباء المہاجرین میں سے یہ بھی معروف شخصیت ہے، ہمارے سلیبس سے تعلق ہے اس کا۔ یہ بسکنتہ لبنان میں پیدا ہوئے 1899 میں۔ میخائیل نعیمہ جو ہیں ان کو جو ہے وہ مشیر مقرر کیا گیا تھا رابطہ کلمیہ کا، اور ان کی جو مؤلفات ہے یعنی میخائیل نعیمہ کی جو مؤلفات ہیں ان کی تعداد تقریباً 25 بنتی ہے۔ وہ ڈرامہ کہ جس میں میخائیل نعیمہ نے التباین الدائم بین القدیم والحدیث، قدیم اور جدید کے درمیان فرق کو واضح کیا ہے، وہ ہے الآباء والنبیون۔ اس کے بعد جو ان کی مشہور نقد میں کتاب ہے وہ الغربال کے نام سے ہے، جو لیکچرز ان کے ہیں ان کا مجموعہ زاد المعاد کے نام سے ہے، اور جو مشہور کتاب ان کی جبران خلیل جبران کی انہوں نے سیرت میں بھی لکھی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فن شعر میں حمس الجفون لکھی ہے، اور جس میں انہوں نے
الکہف کے اندر جو انہوں نے لکھا تھا اس میں انہوں نے جو ہے وہ فلکیات کے اعتبار سے جو ہے وہ بتائے ہیں موزم اوقات الفلک۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے فن قصہ میں الیوم الاخیر لکھی ہے، اور میخائیل نعیمہ نے کہا تھا کہ اللہ حقیقت نزلیہ، اللہ ایک اصلی حقیقت ہے کہ وہ فی الکون والکون فی، کہ وہ کائنات میں ہے اور کائنات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات سے وابستہ ہے۔ میخائیل نعیمہ کی معروف مؤلفات میں مذکرات الارقش ہیں، اور 1988 میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد ہیں جی توفیق الحکیم، اسکندریہ مصر میں پیدا ہوئے 1902 میں، اور توفیق حکیم کو مجمع اللغوی کا جو ہے وہ ممبر مقرر کیا گیا 1954 میں۔ ان کے ادبی کاموں میں تحت شمس الفکر ہے، تحت المصباح الاخضر ہے، عودۃ الروح ہے، اس میں ان کے اس کے علاوہ یومیات نائف الاریاف ہے، عصفور من الشرق ہے، اور اس کے علاوہ حمار الحکیم ہے، اہل الکہف ہے، شہرزاد ہے، اور ان کے ڈراموں میں عرف کیف یموت وانا القاتل۔ اور اس کے علاوہ ان کا جو ادب ہے توفیق حکیم کے ہاں ادب جو ہے وہ 4 ارکان پر مشتمل ہے: الجمال، الخیر، الحق اور الحریہ۔ اور ان کی تالیفات میں حماری قال لی، میرا گدھا کہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ زیادہ تر توفیق حکیم نے اپنے ڈراموں میں انسانی قضایا کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کو رمز الفکر الحر، آزاد فکر کی جو ہے وہ رمز مانا جاتا ہے، اور جدید انسانی ادب کا جو قلم ہے وہ بھی ان کو کہا جاتا ہے توفیق حکیم کو۔ ان کی وفات جو ہوئی ہے وہ 1987 میں ہوئی ہے۔ تو یہاں تک یہ 2095 تک جو ہے یہ میں اگر اس کا خلاصہ بھی آپ لوگوں کو کر دوں تو اس میں یہ ہے کہ یہ 3 حصوں میں میں نے اس کو کیا ہے، اور یہ کوئی تقریباً لگ بھگ جو ہے وہ آپ کے MCQs اگر دیکھے جائیں تو یہ مطلب کہ بنتے ہیں 350 MCQs ہیں، اور ان 350 MCQs میں تقریباً کوئی 30 ایک شخصیات ہیں، 25 سے 30 شخصیات ہیں، اور ان شخصیات میں سے جو میں نے معروف ہیں زیادہ وہ میں نے ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کیے ہیں، وہ تقریباً کوئی 15 کے قریب ہیں۔ ان کو آپ پہلے اچھے سے تیار کریں، اور اس کے بعد باقی ٹائم جو ہے اس میں دوسری جو شخصیات ہیں ان کی بھی کچھ نہ کچھ چیزیں ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کے مائنڈ میں ہو۔ اس ترتیب سے اس کو تیار کریں۔ آج کا دن، کل کا دن اور پرسوں انشاءاللہ ہم اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ لیں گے۔